فکر و خبر پر دیکھیے ملکی و عالمی احوال سے جڑی کچھ اہم اور خاص خبریں۔ بھٹکل کی تنظیم نے بہوجن کرانتی مورچے کی جانب سے بھارت بند کی حمایت کا کیا اعلان۔ آج بھٹکل میں تعمیراتی کام اور تعلیمی ادارے رہے بند۔ بھٹکل کے سبھی اہم تجارتی منڈیاں بھی رہی بند۔ لوگوں کی آمد و رفت میں بھی 90% کی رہی کمی۔ گجرات کے سورت، اتر پردیش کے مئو اور بہار کے بیگوسرائے وغیرہ علاقوں میں بند کا کافی اثر دیکھنے کو ملا۔ دکانوں پر تالے لٹکے ہوئے نظر آئے اور کئی مقامات پر بند حامی لوگوں سے پرامن انداز میں احتجاج درج کرتے ہوئے کسی بھی طرح کا بزنس نہ کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا۔ روزگار فراہمی کا وعدہ کرنے والی مودی حکومت نے روزگار ختم کرنے کا کام کیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ جہاں بھی ہمارے پی ایم جاتے ہیں لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، وہ CAA، NPR اور NRC کی بات کرتے ہیں، لیکن نوجوانوں کی پریشانی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بولتے۔ بد انتظامی کے سبب پیدا اقتصادی بدحالی کا بجٹ میں جواب دہ حکومت۔ کانگریس ترجمان گورو ولبھ نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 5.5 سال کے دوران اقتصادی بد انتظامی کی وجہ سے ترقی کے ہر شعبے میں آئی ہے گراوٹ۔ فوج میں پولرائزیشن کی تیاری مکمل۔ بلند شہر میں RSS کا پہلا فوجی اسکول بن کر تیار۔ اتر پردیش کے بلند شہر میں بنے RSS کے پہلے فوجی اسکول میں اسی سال اپریل مہینے سے پڑھائی ہوگی شروع۔ اس فوجی اسکول کو رجو بھیا کے نام سے جانا جائے گا۔ اسکول میں CBSE کا نصاب پڑھایا جائے گا اور یہاں 6 درجے سے 12ویں درجے تک کی تعلیم دی جائے گی۔ پہلا سیشن اپریل 2020 سے شروع ہوگا اور اس میں 160 طلبہ کے شامل ہونے کی امید ہے۔ اب یہاں صرف لڑکوں کی تعلیم جاری رہے گی۔ کلکتہ یونیورسٹی میں پہنچے گورنر کے خلاف نعرے بازی شروع۔ بغیر شرکت کے واپس ہوئے گورنر۔ کلکتہ یونیورسٹی کے ذریعے منعقد تقریب برائے تقسیم اسناد میں شریک ہونے پہنچے گورنر جگدیپ دھنگر کو دیکھ کر طلباء نے CAA اور گورنر کے خلاف نعرہ بازی کر دی تھی شروع، جس کی وجہ سے انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ شاہین باغ مظاہرے۔ انوراگ ٹھاکر کے بعد مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے بھی دیا متنازع بیان۔ دہلی اسمبلی الیکشن کے پیش نظر BJP کے سرکردہ لیڈران انتخابی تشہیر میں مصروف ہیں اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک کے بعد دیگرے کئی متنازع بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ گریراج سنگھ نے 28 جنوری کو ہوئے انتخابی جلسے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ 8 تاریخ کو کمل کا بٹن دبائیں تاکہ غداروں کو موت کی نیند سلایا جا سکے۔ یہ ترمیمی قانون کے خلاف تاریخی میدان پلاسی کا میدان بھی رہا سراپا احتجاج۔ 1757 کی جنگ کا گواہ بننے والا پلاسی کا میدان CAA، NRC اور NPR کے خلاف احتجاج کا بھی گواہ بن رہا ہے۔ یہاں یوم جمہوریہ پر دھرنا شروع ہوا اور تیسرے دن ہزاروں کی تعداد بھی وہاں پر موجود رہے۔ لکھنؤ گھنٹہ گھر مظاہرہ ختم کرانے کے لیے UP پولیس چلا رہی ہے خاص مہم۔ UP کے لکھنؤ واقع گھنٹہ گھر کا مظاہرہ 12ویں دن میں داخل ہو گیا اور اس درمیان احتجاج ختم کرانے کے لیے پولیس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ اب پولیس خاتون مظاہرین کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کر رہی ہے۔ گزشتہ کل BSP سپریم مایاوتی نے بھی مظاہرین کے خلاف UP پولیس کی کارروائی کی تنقید کرتے ہوئے درج FIR کو فوراً واپس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔ مایاوتی نے پیر کو اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ CAA، NRC وغیرہ کی مخالفت میں جدوجہد کرنے والی خواتین سمیت جن افراد کے بھی خلاف UP BJP کی حکومت کی جانب سے غلط مقدمات درج کیے گئے ہیں انہیں فوراً واپس لیا جائے اور اس دوران جن کی جانیں گئی ہیں سرکار ان کو مناسب معاوضہ فراہم کرے، یہ BSP کا مطالبہ ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 4593 معاملوں کی تصدیق۔ چین میں اب تک 132 ہلاکتیں۔ پورے ملک میں شہریت ترمیمی قانون کے بعد جاری مظاہروں کو ہندو مسلم کا رنگ دینے کے کھیل کے درمیان آپ کے لیے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں مصروف جوانوں کے لیے تنخواہ کے لیے حکومت کے پاس اب پیسے بھی نہیں رہے۔ اب فوجیوں کی تنخواہ پر آفت۔ SSB کے جوانوں کے لیے فنڈ نہیں ہے۔ رات دن جان کی بازی لگا کر ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے مسلح سرحدی فورس کے تقریباً 90,000 جوانوں کو جنوری اور فروری کی تنخواہ پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے کیونکہ فنڈ کی کمی ظاہر ہونے لگی ہے۔ ابھی بنگال کے BJP صدر دلیپ گھوش نے منگل کو متنازع بیان دیا۔ انہوں نے پوچھا کہ شاہین باغ مظاہرین کو کچھ کیوں نہیں ہو رہا ہے جبکہ دہلی میں زبردست سردی ہو رہی ہے۔ وہ لوگ کھلے آسمان میں مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس دوران دلیپ گھوش نے اس بات پر حیرانی ظاہر کی کہ خواتین اور بچوں سمیت مظاہرے میں شامل لوگ بیمار کیوں نہیں پڑ رہے یا مر کیوں نہیں رہے جبکہ وہ ہفتوں سے کھلے آسمان کے نیچے احتجاج کر رہے ہیں۔ BJP کے رکن پارلیمنٹ نے یہ بھی جاننا چاہا کہ آخر اس احتجاج کے لیے رقم کہاں سے آ رہی ہے۔
PM किसान योजना के तहत किसानों को एक साल में 2000 रुपए की 3 किस्तों के जरिए कुल 6000 रुपए देने थे। हालांकि RTI के तहत हासिल हुई जानकारी के मुताबिक 25% किसानों को ही इसका पूरा फायदा मिल पाया है।